مہمانان گرامی، اساتذہ اور والدین اور عزیز طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تمام جتنے بھی حاضرین ہیں جو کہ ہماری مختلف سوسائٹیز سے آئے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام اس ایونٹ کے ایک میگا ایونٹ جو یہ بیوٹنز کی 70ویں کانویکیشن ہے، اس کے تمام منتظمین جتنے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، جنہوں نے آج خیر سے ڈگریاں لی ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے والدین ہیں، پیرنٹس، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ مستحق مبارکباد کے ان کے وہ اساتذہ ہیں، وہ ٹیچرز ہیں جنہوں نے انتھک محنت کی اور آپ لوگوں کو زندگی کی اس پریکٹیکل سٹیج پر لا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھی ان کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج دراصل میرے لیے ایک بہت اہم اور قابل ذکر دن ہے، جہاں میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ان کو جو میں نے ڈگریاں دیں اور جو نہایت ہونہار ہمارے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بہت اعلیٰ روایات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتھک محنت کی اور انہوں نے گولڈ میڈل لیے، میں ان کو بھی شاباش اور آفرین کہتا ہوں۔ اور اپنے آپ کو یقیناً میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنی سوسائٹی کے، اپنے صوبے کے ان انسانوں میں کھڑا ہوں، ان سے مخاطب ہوں جو ہماری قوم اور ہمارے ملک کے مستقبل ہیں۔ یقیناً پاکستان کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے، اور پاکستان کا مستقبل ان جیسی تمام انسٹیٹیوشنز کا جو مرہون منت اور اس کے لیے ایک روشن مستقبل کی مثال رکھتے ہیں۔ تمام انسٹیٹیوشنز کہ بحیثیت چانسلر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں بلوچستان کے،
میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ان ذہین اور ہونہار لوگوں کے درمیان سوچ و صلاحیت کے سوچ اور باصلاحیت لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. زندگی کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کو اپنی ماں باپ پرورش کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ان کو سکولز تک پہنچاتے ہیں. وہاں ان کی تربیت کا پھر یہ سٹیج ختم ہوتا ہے. پھر یہی اساتذہ، یہ ٹیچرز ہمارے جو والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل میں یہ آپ کو پیوریفائی کر کے، آپ میں ریفارمز لا کے، آپ کو تراش خراش کر کے مختلف سٹیجز سے ہوتے ہوئے اسکول، کالجز، پھر آخری سٹیج یونیورسٹی تک لا پہنچا دیتے ہیں. اب آپ کا وہ پریکٹیکل سٹیج شروع ہوا جس میں آپ نے ریسرچز کر کے، انوویشن کر کے اپنی سوسائٹی کو اور اپنے ملک کو اب آپ نے سرو کرنا ہے. اصل سٹیج آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اب ہر طرح سے اپنے ملک اور اپنی قوم کو جو چیلنجز ان کو سامنا ہے، ان چیلنجز کے لیے ابھی آپ نے کام کرنا ہے. آپ اسپیشل یہ یوتھ جو ہے، نوجوان، فیوچر اس کو کہہ لیں ہماری، آپ نے اب سنبھالنا ہے. جتنے بھی چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان کو آپ نے اب سنبھالنا، اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے. آپ نے مجھے چند دن پہلے یہاں غالباً اسی حال میں نے ایک انہوں نے ایک ایونٹ رکھا تھا جس کو میں دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ آج ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنی تھیوری کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر کے لوگوں کو سرو کریں. بدقسمتی سے پچھلے ادوار میں ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا رہا. صرف کنووکیشنز تک یہ سلسلے جاری رہتے، ڈگریاں دی جاتی اور اس کے بعد وہ نوکریوں کی تلاش میں مارے پھرتے. اور بعض اوقات ایسا بھی ٹائم میں نے دیکھا ہے، ایسا بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ساری زندگی ان نوکری کے پیچھے، نوکری کی جاب کے حصول کے پیچھے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے. تو میں آج آپ کو یہ باور کرا دوں کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں ان تھیوری، اصل میں یہ تھیوری کو پریکٹیکل میں لانا یہ ایجوکیشن کا سب سے بڑا اور اہم کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں اپنی اس ایجوکیشن سے استفادہ دے سکیں، ہماری سوسائٹی کو استفادہ دے سکیں، ہمارے ملک کے لیے ہم کام کر سکیں. تو جب میں نے اس میگا ایونٹ کا جو چند دن پہلے میں یہاں آیا تھا، مجھے بہت خوشی اس وقت ہوئی جب میں نے اسی بیوٹنز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، مختلف جتنے بھی کمپنیز آئی تھے ان کو ایز اے ریپریزنٹیٹیو میں نے ان کو دیکھا اور وہ پریکٹیکل میں اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا
اور پریکٹیکل لائف میں آ گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ، اور وہ یونیورسٹی کے لیے سرو بھی کرنے لگ گئے۔ آپ جیسے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو بھی مواقع انہوں نے دیے ہیں، اور مزید کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم اور مواقع دیں، کیونکہ گورنمنٹ سب کو نوکریاں یا جابز نہیں دے سکتی۔ ایک خاص محدود کیپیسٹی میں وہ آپ کو جابز دے دیں گی، لیکن میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ آپ یقین کریں کہ ان انسٹیٹیوشنز کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ زندگی میں، پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے اپنے آپ کو پروف کر دیں کہ ہم نے یہ کچھ جو سیکھا ہے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اصل وہ زندگی کا بہترین پیریڈ ہے آپ لوگوں کا، ورنہ تو مختلف ڈپارٹمنٹس میں لگ بھی جاتے ہیں، لوگ آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ اسپیسیفک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں، وہ اور کوئی انوویشن نہیں کر سکتے، وہ اور زندگی کو صحیح پرکھ نہیں سکتے، وہ ایک مخصوص لمٹ میں، مخصوص آربٹ میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ایڈوائس ہے، میں بھی اس طرح آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ رہا، لیکن میں نے پریکٹیکل زندگی میں اپنے آپ کو ڈالا، میں نے کبھی بھی جاب کو ترجیح نہیں دی، میں نے پریکٹیکل زندگی کو ترجیح دی اور آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری استدعا ہے کہ آپ بھی برائے مہربانی اپنے آپ کو، اگر آپ نے ایک کامیاب زندگی میں ڈالنا ہے، اپنی زندگی کو آپ نے روشن کرنا ہے، تو اپنے آپ کو پریکٹیکل میں خود ڈالیں اور خود انوویشن کریں، خود آپ نئے راستے ڈھونڈیں اپنے لیے بھی اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی، اور راحت پیدا کریں، آسانی پیدا کریں اپنے معاشرے میں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تو ہیں، لیکن وہ ہماری جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے ان کا سوچنا ہے، ان کو اٹھانا ہے اپنے۔ پھر آپ کی ہمت، آپ کی انٹیلیجنسی، آپ کی ہوشیاری، آپ کی روشن فکری اس سے ثابت ہوگی کہ آپ معاشرے میں کام کریں اور معاشرے کے ان نادار لوگوں کو، جس طرح میں نے کہا ہے، جو نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اٹھا کے اپنے برابر لائیں، اور یہ اصل زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ کیونکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہسٹری اگر دیکھ لیں، بحیثیت مسلمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے جس قسم کی زندگی گزاری تھی آپ اس پہ غور کر لیں، ان کی ایک ایک دن کے اگر روٹین آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو انہوں نے سٹرگل کیا ہے وہ 80% پریکٹیکل سٹرگل کیا ہے، اور اگر 20% انہوں نے پڑھا ہے تو تھیوری پڑھی ہے۔ پھر اسی وجہ سے آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا نام غیر مسلم کی ہسٹری میں، انسانیت کی ہسٹری میں پہلے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ ان کی کردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف محنت کی تھی خلوص نیت کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے غریب تھے، نادار تھے، جو اس سٹیج پر عام زندگی میں ان کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کو ہاتھ دے کر آج تک ایک مثال رکھی اور بلا تفریق کیا۔ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا، انہوں نے جو بھی سامنے آئے جو اس کرائٹیریا میں آتے رہے، انہوں نے ان کی ہمت سے ان کی مدد کی۔ تو ہمارے اور آپ کے سامنے اتنی بڑی عظیم ہستی کی مثال اگر موجود ہے تو ہم اور آپ کو اور کچھ
نہ سننے کی ضرورت ہے، نہ اور آگے جانے کی ضرورت ہے، صرف ان کے سامنے یہ علم کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہماری آسان ہو جائیں گی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جتنے ہیں ان کو مخاطب ہوں کہ آج آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اس ملک اور اس قوم کو سنوارنا ہے، اور اپنی انتھک محنت اور کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ماضی کی تمام ریکارڈز توڑنے ہیں، اور فیوچر میں ایک برائٹ فیوچر کے ساتھ ہم اور آپ نے جانا ہے انشاءاللہ۔ مجھے فخر ہے آپ لوگوں پر، مجھے فخر ہے آپ لوگوں پر، مجھے فخر ہے جتنے بھی ڈگری ہولڈرز ہیں، اور جنہوں نے سب سے زیادہ ان گولڈ میڈلسٹ پہ مجھے فخر ہے، جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی، اور امید کرتا ہوں کہ اور زندگی میں بھی اور آگے بڑھ کے بھی اسی طرح محنت کریں گے ان پریکٹیکل، اور اپنے آپ کو پروف کریں گے، اور جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں وہ ان سے بھی زیادہ محنت کریں گے اور اپنے آپ کو اس کمپٹیشن میں ڈالیں گے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ تھینک یو ونس اگین تمام جتنے بھی ہمارے معززین آئے ہیں عام سوسائٹی کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور آپ کی تمام ٹیم کا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام مشکلات آسان کر دے۔ پاکستان زندہ باد۔